شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میں زاہد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ملک کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ سپریم کورٹ کی انٹروین کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو پہلے صدر پاکستان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھا، بعد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر پاکستان سے ملاقات کر کے مشاورت کے بعد 8 فروری کو عام انتخابات کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، جس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو اب بھی شک ہے تو وہ یہ میڈیا کے اوپر بات نہ کرے۔ جو بھی شخص اس طرح کی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے پوچھ لے، لیکن میڈیا کو بھی انہوں نے خبردار کیا کہ میڈیا بھی اس معاملے کے اوپر کوئی بات نہ کرے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ یعنی 8 فروری کو انتخابات کروانے کے حوالے سے کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات کہی، لیکن پہلے بھی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں جناب امرتا بندیال صاحب، ان کے دور میں بھی سپریم کورٹ کی طرف سے انتخابات کی ایک تاریخ دی گئی تھی 14 مئی، جو پنجاب کے اندر انتخابات کروانے کے لیے، لیکن اس موقع کے اوپر انتخابات نہیں ہو سکے، بلکہ ہمیں سپریم کورٹ کے اندر ایک تقسیم نظر آئی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت نے انتخابات نہ کروانے کی حامی بھری، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، فنڈز جاری نہیں کیے جا سکتے، اور چونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن کو ہم فنڈز بھی جاری نہیں کر سکتے، یہ بہانہ بنا کر انتخابات نہ کروائے گئے۔ حالانکہ ابھی تک پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت کی جو حکومتیں نگران بنائی گئی تھیں وہ کام کر رہی ہیں، اور یہ جو نگران حکومتیں ہیں یہ 3 ماہ سے زیادہ نہیں چلنی چاہیے۔ ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں بہت سارے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومتیں خاص طور پر جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کام کر رہی ہیں وہ بالکل غیر آئینی ہیں، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو نگران حکومتیں آئی تھیں وہ 3 ماہ کے لیے آئی تھیں، اور ان کا یہ کام تھا کہ 3 ماہ کے اندر اندر دونوں صوبوں کے اندر انتخابات ہوتے، لیکن دونوں صوبوں کے اندر انتخابات نہیں کروائے گئے، بلکہ اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت نے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے باقاعدہ نئے طریقے استعمال کیے، اور اسمبلیوں سے قراردادیں بھی پاس کروائی گئیں، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ انگلی بھی اٹھائی گئی کہ ہم سپریم کورٹ کے اس طرح فیصلے کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر بہت اوپنلی یہ کہہ دیا کہ اب اگر کسی کو اس کے اوپر کوئی شک ہوا تو وہ نہ تو انہوں نے میڈیا پر بات کرنے پر بھی پابندی لگا دی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کسی کو بھی اگر کوئی شک ہے وہ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے پوچھ سکتا ہے۔ اب امید کی جا رہی ہے کہ صدر پاکستان کے ساتھ مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری کو جو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، اس تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر انتخابات ہو جائیں گے، اور عام انتخابات جو ہے اس کی گہمہ گہمی بھی شروع ہونے والی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بھی شاید اگلے ہفتے انتخابات کی حوالے سے اپنی سیاسی کمپین جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری پہلے ہی سیاسی میدان میں ہیں۔ پی ٹی آئی تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اس کے جو چیئرمین ہیں وہ جیل کے اندر ہیں۔ تمام پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آ رہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے کے اوپر نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے علاوہ ایم کیو ایم اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر شور مچا رہی ہیں، ان کو بھی اس کے اوپر مسئلہ ہے۔ مسلم لیگ نون اس وقت سب سے بڑی، یہ سمجھ لیں کہ جس کو سپورٹ مل رہی ہے، سب سے بڑی اس حوالے سے ایک فیورٹ جماعت سمجھی جاتی ہے کہ جس کو
اس عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ہر طرح کی سپورٹ مل رہی ہے نگران حکومت کی طرف سے۔ نہ صرف نگران حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے بلکہ یہاں تک کہ تمام سرکاری جو محکمے ہیں وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے جو امیدواران ہیں ان کے کام بھی نہ روکے جائیں، ان کو کیا جائے۔ اس کے باوجود نون لیگ بھی ابھی تک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پتہ نہیں کیوں شور مچا رہی ہے، شاید ان کو ابھی تک یقین نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ چکے ہیں، میاں صاحب جس طریقے سے پاکستان آئے ان کو ضمانتیں بھی مل گئیں، ان کی تمام اپیلیں بھی بحال ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود لیول پلینگ فیلڈ کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، اور اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیوں مسلم لیگ نون سمیت سبھی کے جو تحفظات ہیں وہ ابھی تک برقرار ہیں۔ جبکہ پی ٹی آئی کی صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آج مانسہرہ کے اندر ایک کارنر میٹنگ کرنا چاہ رہی تھی خیبر پختونخوا کے شہر مانسہرہ میں، لیکن وہاں پر بھی پولیس نے دھاوا بول دیا اور پولیس نے تمام ان کی جو کرسیاں ہیں اس کو بھی اپنی تحویل میں لے لی ہے، قبضے میں لے لیا ہے، ساؤنڈ سسٹم بھی قبضے میں لے لیا گیا، تمام جو کارنر میٹنگ کے جو انتظامات ہیں اس کو درم برہم کر دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود کچھ لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنا اوپن میدان نون لیگ کے لیے اس وقت دستیاب ہے اور نون لیگ کو ہر طرح کی فیسیلیٹیشن بھی دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک لیول پلینگ فیلڈ کا جو مسئلہ ہے وہ نون لیگ کے لیے بھی وہ حل نہیں ہو پا رہا۔ تحریک انصاف کے لیے کچھ اس میں اچھی خبریں بھی ہیں۔ تحریک انصاف کے کچھ معاملات ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ نمبر ایک، پہلے تو جو پورے ملک کے اندر کہا جا رہا تھا، ذرائع بتا رہے تھے کہ شاید تحریک انصاف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، وہ تو مسئلہ اب وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب بھی اس کے بارے میں بیان دے چکے ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب سکندر راجہ صاحب سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہے اور ان کا جو نشان بیٹ ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر موجود ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود تحریک انصاف کا گرویدہ رہا ہوں، لیکن چونکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ ذرا انہوں نے جلد بازی کی ہے، ادروائز میں خود تحریک انصاف کا بہت زیادہ گرویدہ رہا ہوں۔ اس سے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گی، جو اس سے پہلے بہت زیادہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے گا کہ نہیں۔ اب یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن میں ضرور حصہ لے گی، اور بیلٹ پیپر کے اوپر جو بیٹ کا نشان ہے وہ بھی موجود ہوگا، چاہے اس سے بہت ساری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، خاص طور پر جو اس ملک کی سب سے جو دعوے دار پارٹی ہے جس کا یہ خیال ہے کہ اب آئندہ ان کی حکومت بننے والی ہے، انہی کا وزیر اعظم ہوگا، ان کو اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات بھی ہیں اور ان کی رات کی نیندیں بھی حرام ہو چکی ہیں۔ پہلے ہی ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا، لیکن اب جب کہ تحریک انصاف کا نشان بھی بیلٹ پیپر کے اوپر موجود ہوگا اور اس کو الیکشن میں حصہ لینے بھی دیا جائے گا، تو تب بھی ان کے لیے زیادہ پریشانی جو ہے وہ لاحق ہونی شروع ہو چکی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے اس حوالے سے بہت زیادہ بیانات آ رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ شور بھی مچا رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف کا جو نشان ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر موجود نہیں ہوگا، جس کا ذکر آپ پہلے بھی سنتے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں جو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض صاحب، وہ باقاعدہ ذکر بھی کرتے تھے کہ بیلٹ کے اوپر بیٹ کا نشان نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی جیت ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ بھی لینے دیا جا رہا ہے اور بیلٹ پیپر کے اوپر ان کا جو بیٹ کا نشان ہے وہ بھی موجود ہوگا۔ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جب الیکشن میں حصہ لیں گے، اپنی الیکشن کمپین شروع کریں گے، تو اس وقت ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ ابھی تک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ملک کی جو اس وقت سب سے جو فیورٹ پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس کو سب سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مل رہی ہے۔ تحریک انصاف کو اس حوالے سے تو بالکل کارنر کیا ہوا ہے، کسی جگہ کے اوپر ان کی کارنر میٹنگ بھی ان کو کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور پورے ملک کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ شاید یہ پابندی ہے۔ نگران حکومت کے دور میں بھی یہ پابندی ہے، اس سے پہلے پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس کے دور میں بھی ان کے اوپر پابندی تھی، اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی چاہے وہ لاہور ہو یا پشاور ہو، فیصل آباد ہو،
کہیں بھی اگر تحریک انصاف جو ہے وہ وہاں پر اپنی کارنر میٹنگ کرنا چاہتی ہے تو وہ پولیس وہاں پر فوراً دعویٰ بول دیتی ہے اور ان کو کارنر میٹنگز کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ پاک فوج کی جرأت کو سلام۔ پاک فوج ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی جو حفاظت ہے نہ صرف اندرونی اور بیرونی طور پر، وہ تمام پاکستان کی جو سازشیں ہیں ان کے خلاف ہمیشہ سے برسر پیکار رہی ہیں۔ ہمارے پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ اپنی زندگیوں کا نذرانہ دے رہے ہیں اس ملک کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے، اور اس کے لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی میاں والی کے اندر وہاں پر ایئر بیس کے اوپر ایک حملہ بھی پاک فوج نے ناکام بنایا ہے، اور پاک فوج کی بروقت اسٹریٹجی کی وجہ سے اس حملے کو ناکام بنایا گیا۔ وہاں پر جو دہشت گرد تھے جنہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، 9 جو دہشت گرد تھے ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے ہمیشہ بہت جرأت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کی ہے، جس کو نہ صرف پوری قوم بلکہ میں بھی سلیوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارا فخر ہیں اور ہمارا وہ ماتھے کا جومر ہیں۔ وہ نوجوان جو اس ملک کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں، اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ وہ جو شہادت نوش فرما رہے ہیں، وہ اپنی جان بھی دینے سے گریز نہیں کرتے۔ اس کے لیے تمام پوری جو قوم ہے اپنے پاک فوج کے جوانوں، پاک فوج کی فضائیہ، پاک فوج کی بحری فوج، بڑی فوج کے ساتھ جتنے بھی جوان ہیں جو اپنے ملک کی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں۔ اس موقع کے اوپر بھی پاک فوج کے جوانوں نے بہت جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر دہشت گردوں کو ان کا خاتمہ کیا، اور ساتھ ساتھ پورے علاقے کا وہاں پر کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا۔ یہ جو پاک فوج نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے ہر وقت ہمہ وقت پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اندرونی یا بیرونی طور پر کوئی بھی ملک کو دشمن جو عناصر ہیں ان کو کلا کما کرنے کے لیے، ہر وقت اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت چوکنا اور چوکس رہتے ہیں، اور یہ پاک فوج نے کر کے دکھایا ہے، جس کے لیے پوری قوم اپنی پاک فوج کو نہ صرف سلام پیش کرتی ہے بلکہ ان کی جرأت کے ساتھ اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔